ہوتا ہے پہلے مومنین کے صفات ہیں. مومنین کون ہے جی؟ کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ مومنین ہے کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو میں نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کس کی صفت ہے؟ ایمان والوں. اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں ختم نبوت کا ذکر ہے. ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون، وہ ایمان والے جن کی صفت ابھی بیان ہوئی. چوتھی صفت ان کی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل ہوئے ہیں اس قرآن پہ، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل ہوئے تورات انجیل زبور، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں ہیں، جو نبی آئے، ہم سب کا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ اس میں بعد والے کا ذکر تو نہیں ہے کہ بعد میں ایک مرزا ہی آئے گا. اس کا ذکر ان لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے گزر، پہلی کتابیں ہیں، پہلے نبی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، یہ ختم نبوت کی دلیل پہلے صفحے پہ آپ کو ملتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کہ پہلے نبی گزر چکے ہیں ان پہ ایمان ہے. جو بعد میں آئے گا، قیامت تک آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، ان پر ہمارا ایمان. اس کے بعد منافقین کا بڑا ذکر ہے. پوری ایک رکوع منافقین کا ذکر ہے کہ منافق ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. پھر اللہ نے ان کی ایک مثال بیان کی. مثال کیا ہے؟ کہ او کصیب من مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. منافقین کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ اندھیرے میں کوئی آگ جلاتا ہے. مثلا آج کل کے مثال سے کہ ہم اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہو جناب، طوفان ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ ہے یا روشنی ہے، جاتے جاتے وہ بجھ جاتی ہے تو ہم وہاں کھڑے کے کھڑے نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے. اللہ پاک نے کیسی مثال بیان کی؟ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ان منافقین کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ ایک آدمی آگ جلائے اندھیرے میں. فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آس پاس روشنی اس کو ملتی ہے، ذہب اللہ من نورہم، اچانک اللہ اس روشنی کو لے جاتا ہے. ٹارچ بجھ جاتی ہے، موبائل بند ہو جاتا ہے، بیٹری ختم ہو جاتی ہے، تو اچانک کیا ہوتا ہے؟ روشنی فنش، ختم. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتا ہے. تو یہ منافقین قیامت کے دن ایسے اندھیرے میں ہوں گے. ان کی یہ جو تھوڑی بہت روشنی ہے نا، جھوٹ موٹ بول کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں یہ اندھیرے میں ہوں گے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجُعُونَ. ایک اور بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، زیادہ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا. ایسے تو پریشان ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ دین یا اللہ کی باتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. دنیا سے اب جا کے آپ ٹک ٹاک لگائیں گے نا تو پریشان نہیں ہوں گے، وہ چلتا رہے گا. لیکن یہاں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ایک صحابہ یعنی ایمان کی مثال اللہ پاک نے کہہ دی کہ تمہارا ایمان کیسا ہو. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو ایمان کیسا ہو؟ اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان کیسا ہو؟ وہ صحابہ کرام کی طرح ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تمہارا ایمان اس طرح ہو جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے. تو صحابہ کرام کا ایمان، ہم اپنا ایمان پیش کریں صحابہ پہ کہ صحابہ کا ایمان کس طرح تھا. اگر ہمارا ایمان اس طرح ہے، ہم دین کو اس طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے تسلیم کیا، تو ہمارا ایمان ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا ایمان اپنی مرضی کا ہے، جہاں سے سنا جہاں سے دیکھا اس کے پیچھے چل پڑے گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کہ یہ صحابہ ایمان لائے. تو انہوں نے کہا کہ صحابہ تو یہ جو ایمان لائے تم بیوقوف ہے. اس دور کے کافروں نے کہا، صحابہ کو کیا کہا؟
یہ تو بیوقوف ہے، اس طرح ہی مان جائے. کما من السفہاء، اللہ نے عجیب جواب دیا. اللہ نے فرمایا کیا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. بیوقوف تو تم ہو جو ان کو بیوقوف کہتے ہو. تم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو یہ تو ایمان اور منافقت کا ذکر ہو گیا، ختم نبوت کا ذکر ہو گیا، مومنین کا ذکر ہو گیا. اور ایک وظیفہ آپ کو دے دیا، کون سا جی؟ بولے ہاں، ایک 3 دفعہ پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے. 3 رکوع ہے، لیکن ایک دفعہ بھی پڑھ لو تو انشاءاللہ وہ برکت حاصل ہو جائے گی. سورۃ فتح پڑھنی ہے اپنے بیٹھے، اور اسی طرح فجر میں بھی آپ نے تھوڑی دیر پڑھنا ہے، اور تھوڑی دیر آپ نے عصر کے بعد بیٹھنا ہے. باقی آپ کی مرضی، آپ اور آپ کا اللہ نے عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.